یہ اس کی سہاگ رات تھی، لیکن وہ لان میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بے دلی سے شیروانی اتار کر اس نے ساتھ والی کرسی پر پھینکی ہوئی تھی اور جوتوں سمیت ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھنے کے بجائے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ جہاں آرا اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج سے نکل کر برآمدے تک آتی، لیکن لان میں اس کے قریب جا کر اس سے آنکھیں ملانا ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دامیر اس وقت شدید جذباتی جھٹکے سے گزر رہا ہے، جس سے وہ چاہ کر بھی اسے نہیں نکال پائیں گی، لیکن وہ اسے اس طرح سے سگریٹ کے سیاہ دھوئیں میں اپنا غم غلط کرتا ہوا بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آخر کو ماں تھی اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اس طراب میں اپنی انگلیاں بار بار چٹکھا رہی تھی اور پلٹ پلٹ کر پیچھے بھی دیکھنے لگتی کہ کوئی آ نہ رہا ہو، کیونکہ گھر ابھی تک مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ولیمے کے بعد ہی ان کے رشتہ داروں نے جانا تھا، تو اس وقت تک وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات کسی کے سامنے آئے اور نئی چیمگوئیاں شروع ہو جائیں۔ ویسے بھی ان کی ساری زندگی انہی چیمگوئیوں کے ساتھ بسر ہوئی تھی، لیکن اب اپنی اولاد کے لیے وہ لوگوں کے کان کھڑے ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہمت کر کے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب گئیں۔ انہوں نے کئی بار اسے پکارا، مگر وہ آنکھیں بند کیے سگریٹ ہی پھونکتا جا رہا تھا۔ وہ شدید نروس تھیں کہ کیا کریں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ دامیر نے آنکھیں کھولی، ماں کی طرف دیکھا، لیکن دامیر کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ان کا دل کٹا سا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ امی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے لیے اس کی فکر مندی دیکھ کر ان کا دل جہاں خوشی سے دھڑکا، وہیں اس کی پریشانی دیکھ کر رنجیدہ بھی ہو گیا۔ دامیر، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت کمرے میں ہونا چاہیے، دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ تو اپنی ماں کی بات سن کر دامیر کے چہرے کے تاثرات بگڑ سے گئے، اور آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے ان کے لیے پیار امڈا تھا، وہاں پر ایک سختی اور اجنبیت نے لے لی۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا، اب آپ کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ میں کمرے میں نہیں جا رہا؟ کل آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ میں مریم بی بی سے شادی نہیں کر رہا۔ کیا آپ یوں ہی قدم قدم پر میری ہی فکر کرتی رہیں گی؟ امی، میں اب ایک جوان جہان لڑکا ہوں، کوئی 4 سال کا بچہ نہیں کہ جسے آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی میری اور لوگوں کی ٹینشنوں سے نکل کر اپنی زندگی بھی جی لیں۔ یہ زندگی ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ملتی کہ جسے آپ خوشی خوشی میں دوسروں پر خرچ کر دیں۔ تم دوسرے نہیں ہو دامیر، تم بھول رہے ہو کہ تم میری اولاد ہو، اور ماں تبھی خوش ہوتی ہے جب اس کی اولاد خوش ہو۔ امی بھول جائیں کہ آپ کا یہ اکلوتا بیٹا اب کبھی خوش رہ پائے گا۔ خدا نہ کرے دامیر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بیٹا، اللہ تمہیں بہت خوشیوں سے نوازے۔ امی، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرے لیے اب خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خوشی کہتے کس کو ہیں۔ خیر ہوگی بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ اب بھی آپ یہ سوچتی ہیں کہ میری زندگی میں کوئی خیر کا پہلو رہ گیا ہے؟ اس شادی کے بعد بھی، جو آپ اور چچا نے زبردستی میرے اوپر مسلط کر دی ہے۔ آپ جانتی ہیں امی، بچپن سے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شاید میری زندگی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب میں دل سے مسکراؤں گا، اس لمحے کو میں اپنا کہہ سکوں گا، اس میں کسی کی شراکت داری قبول نہیں کروں گا، لیکن خاندانی دباؤ نے مجھ سے وہ میرا لمحہ بھی چھین لیا۔ میں بچپن میں یتیم نہیں ہوا تھا امی، مجھے لگتا ہے کہ میں اب یتیم ہوا ہوں۔ میری خوشیوں پر اصل ڈاکہ تو اب پڑا ہے۔ آپ جائیں، آرام سے سو جائیں، کیونکہ آپ نے خاندانی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان تو کر ہی دیا ہے۔
اب قربان گاہ پر کھڑی اس کی لاش پر آنسو مت بہائیں۔ جہاں آرا اپنے بیٹے کے ٹوٹے ہوئے دل کی صدائیں سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور پھر ہاتھ جوڑ کر اپنا سر جھکا کر سسک پڑی تو دامیر ایک دم سے تڑپ گیا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑا، ان پر بوسہ دے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی سی تھی۔ ایک کڑیل جوان ماں کے سامنے پھر سے بچہ بن گیا۔ خدا کے لیے اس طرح مت کیا کریں، وہ سرگوشی میں بولا تو جہاں آرا اپنی ہچکیوں کو ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو دامیر، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میرے کندھوں پر تمہارے چچا کے بہت احسانات تھے۔ انہوں نے اس وقت تمہیں اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی جب میں سڑک پر تمہیں لے کر کھڑی تھی۔ اگر وہ مجھے پناہ نہ دیتے تو شاید آج ہم دونوں ماں بیٹے نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ چلے امی، آپ نے ان کے تمام احسانوں کا بدلہ ایک جھٹکے میں لوٹا دیا۔ اب آپ کے کندھوں پر ان کا کوئی احسان باقی نہیں رہا۔ جہاں آرا نے نگاہ اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جہاں پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن کچھ تو گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ان کا دل سہم گیا تو وہ فوراً بولی، دامیر بہت خیال کرنا، تمہارے چچا کے ہم پر بہت احسان ہے، اور مریم بہت پیاری بچی ہے۔ ہاں امی، بہت پیاری بچی ہے، اس کی ٹریننگ چچی نے کی ہے تو یقیناً اور بھی 4 چاند لگ گئے ہوں گے۔ آپ اس کی اتنی فکر مت کریں، اپنی فکر کریں۔ تو جہاں آرا اس کی بات سن کر جزب ہو گئی۔ اچھا تم چلو نا، اب مزید یہاں مت بیٹھو، دیکھو اوس گر رہی ہے اور لان میں کتنی ٹھنڈک سی ہو رہی ہے، تمہیں زکام نہ ہو جائے، ویسے بھی تمہیں ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ چلو اب اندر کمرے میں چلو بیٹا، سمجھا کرو موقع کی نزاکت کو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ امی آپ کبھی بھی اس دنیا داری کے چکروں سے نہیں نکل پائیں گی۔ لوگوں کو خوش کرتے کرتے آپ نے اپنی اور میری خوشی کو داؤ پر لگا دیا۔ اب آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ میرا نہیں دل کر رہا کمرے میں جانے کو، کوئی زبردستی ہے کیا؟ تو جہاں آرا کا چہرہ اس کی بات سن کر مرجھا گیا۔ وہ ایک دم سے بولی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے اور دولہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا؟ تو دولہوں کے ساتھ اتنی زبردستی ہوتی بھی نہیں ہے۔ اب تم کب تک یہ گلے شکوے مجھ سے کرتے رہو گے؟ چلو بس۔ اور پھر کرسی سے اس کی شیروانی اٹھا کر اسے زبردستی پہنائی اور پھر اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ تو کچھ سوچ کر وہ ان کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ ضد پر آ گیا تو امی پھر سے رونا شروع کر دیں گی، اور وہ اپنی ماں کو مزید روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ جہاں آرا دامیر کو لے کر اس کے بیڈ روم کے دروازے تک آئیں اور پھر اسے اشارے سے اندر جانے کو کہا۔ وہ بار بار دائیں بائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی اٹھ کر یہاں نہ آ جائے۔ وہ ماں کی پریشانی سمجھ رہا تھا اور انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے ان کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ چھوڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کے ہینڈل کو گھمایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے ہی کمرے کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ یقیناً سب امی کی کارستانی ہوگی، کیونکہ اس نے تو امی کو صاف صاف کہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی قسم کی کوئی سجاوٹ نہیں چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی امی نے فٹافٹ یہ کمرہ سجایا ہوگا۔ اسے موتیے کے پھول بے حد پسند تھے، یہی وجہ تھی کہ تازہ موتیے اور گلاب کے پھولوں سے سیج کو سجایا گیا تھا۔ کمرے کا تمام فرنیچر بھی بدل دیا گیا تھا اور کمرے میں پھولوں اور فرنیچر کی خوشبو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ کھل کر یہ سب انجوائے کرتا، لیکن بیڈ کے درمیان میں اسے جب مریم عروسی لباس پہنے بیٹھی ہوئی دکھائی دی تو اسے دیکھ کر اس کی کن پٹیاں جلنے لگیں۔ ابے یار، اب یہ کیا میرے ساتھ میرا روم شیئر کرے گی؟
کیا ہمیشہ یہ اسی کمرے میں رہے گی؟ وہ اس پر نظریں گاڑے سوچے جا رہا تھا اور سوچ سوچ کر ہی اس کا دل دہلنے لگا۔ اس نے شیروانی اتار کر ایک جھٹکے سے صوفے پر پھینکی، لیکن اس کی ہلکی سیاہٹ پر مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور شرم سے اس کا سر مزید جھک سا گیا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر ہی اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہونے لگی کہ اچانک دامیر کی سخت آواز سن کر وہ اپنے حسین خیالوں سے نکلی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو سامنے ہی دامیر سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور آنکھوں میں شدید غصہ لیے وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو مریم کو اس کا جملہ سمجھنے میں پہلے تو کافی دقت کا سامنا ہوا، اور جب اسے اس کی بات سمجھ آئی تو وہ حیران پریشان ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کی چپ پر جھنجھلا گیا۔ بی بی، اگر آپ کا شادی کا شوق پورا ہو گیا ہو تو میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، کیا آپ مجھے یہ جواب دینا پسند فرمائیں گی؟ وہ انتہائیہ طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن مریم تو جیسے سکتے کے عالم میں اسے بس تکے ہی جا رہی تھی، اور وہ اس رویے کی توقع دامیر سے نہیں کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ نکاح کے بعد ایک پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے تو یہ بھی نکاح کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ جب ان دونوں کی شادی کی بات گھر میں چلی تو دامیر نے مریم پر زور ڈالا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے، کیونکہ اس کی بات تو اس گھر میں کوئی نہیں مانے گا۔ تو مریم کو اس کی بات سن کر دھچکا سا لگا۔ اس نے دامیر سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی یونیورسٹی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، اور جو اس وقت میرے حالات ہیں وہ مجھے محبت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، کجا اس کے کہ میں شادی کروں۔ تو مریم کو اطمینان ہو گیا کہ چلو وہ کسی اور میں انوالو نہیں۔ پھر وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، ضروری تو نہیں کہ حالات سدا ایک جیسے رہیں۔ اب تم یہ مت کہہ دینا کہ نکاح ہوتے ہی مجھے کوئی 18 گریڈ کی نوکری مل جائے گی، اور پھر تم لڑکیاں وہ کیا بولتی ہو کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فار گاڈ سیک مریم، اب یہ جذباتی ڈائلاگ بول کر مجھے رام کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں رام نہیں کر رہی دامیر، بلکہ تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ جس بنا پر تم شادی کرنے سے انکار کر رہے ہو اس پر غم نہیں کرو، جاب مل جائے گی۔ لیکن دامیر اس کے باوجود شادی کے لیے نہیں مانا، مگر پھر جہاں آرا نے ایسا کیا کہ وہ چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گیا، اور اب مریم حجرہ عروسی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن دامیر نے کمرے میں آتے ہی جس طرح سخت رد عمل کا اظہار کیا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر اس خوبصورت چہرے کو تکتی رہی جس کی براؤن آنکھوں پر وہ مر مٹی تھی۔ مریم کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ مزید چڑھ گیا اور پھر منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تم نے؟ میں دامیر، تمہارا کزن، جسے تمہارے ماں باپ نے قربانی کا بکرا بنا کر تمہارے قدموں میں لا پھینکا ہے۔ تو وہ جو زب زب ہو کر اسے دیکھتی چلی جا رہی تھی آہستہ سے بولی، دامیر۔ اس کی پکار میں پیار بھری التجا تھی جسے دامیر نے پل بھر میں ریجیکٹ کر دیا۔ کیا دامیر؟ محترمہ، میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور یہ اتنا سچ سمر کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں نے تمہیں پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے جو یہ اتنا لیپا پوتی کر کے اپنی اصل شکل چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اتنا ٹن میک اپ لگانے کے بعد خود کو کوئی اپسرا سمجھنے لگی ہو یا شہزادی؟ مجھے اسے کوئی غرض نہیں، بہتر ہوگا کہ میرا روم ابھی اور اسی وقت لیو کر دو۔ تو وہ حیرانگی سے بولی، کیا مطلب؟ مریم کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی سی آ گئی۔ کیا اب مطلب بھی میں تمہیں سمجھاؤں؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ روم میرا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ روم شیئر نہیں کر سکتا۔ دامیر، تم اپنے حواس میں ہو؟ وہ ایک دم سے اپنی بے عزتی محسوس کرتے بولی۔
یہ اب صرف تمہارا روم نہیں، میرا بھی ہے۔ میں اب تمہاری بیوی ہوں، شاید تم بھول رہے ہو، اور شوہر کا کمرہ ہی بیوی کا کمرہ ہوتا ہے۔ اور یہ تم پہلی رات کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم اب میرے شوہر ہو۔ اوہ اچھا، وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے سیٹی بجا کر بولا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن صرف کاغذ کی حد تک۔ میں نے دل سے تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ یہ زور زبردستی کا رشتہ تمہیں مبارک ہو، لیکن اس سے پہلے میرا بستر چھوڑ دو۔ تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اپنے لیٹنے کا بندوبست کرنا تھا نا تم نے، وہ رکھائی سے بولا۔ تو وہ بھی دو بدو بولی، اس کمرے کا سارا فرنیچر میں نے اپنی پسند کا لیا ہے، اور یہ بیڈ بھی۔ تو دامیر نے ایک لمبا سانس بھر کر کہا، اوکے، تو یہ بیڈ تم نے لیا ہے کہ یہاں پر مہارانی صاحبہ آرام فرمائیں گی؟ تو ٹھیک ہے، مرو تم یہاں پر، میں کہیں اور لیٹ جاتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر ابھی مجھے اپنی ماں کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کمرے میں اپنا قدم بھی نہ لاتا۔ پھر اس نے بیڈ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ مریم ہکا بکا دامیر کی طرف سون ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ دیکھتی رہی، اور کب آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دامیر اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ وہ اسی گھر میں ایک ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے، اور بچپن سے ہی وہ دامیر کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جگہ محسوس کرتی تھی۔ لیکن اب جس دامیر سے اس کا واسطہ پڑا تھا وہ اسے قطعاً نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اس دامیر کو جانتی تھی جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اور جوان ہونے پر اس نے جب آہستہ سے اپنی ماں کے کانوں میں دامیر کے لیے بات ڈالی تھی تو اس کی ماں نے کڑی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر مریم جان گئی کہ اس کی بات انہیں کس قدر ناگوار لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ فوراً بولی، ماما، میں دامیر کو بچپن سے پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے دامیر کا نام سن کر ہی ان کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا تھا، اور اب تو وہ اپنی محبت کا اقرار بھی کر رہی تھی۔ رضیہ بیگم کو سن کر ایسا لگا کہ جیسے ان کی جان ہی نکل جائے گی۔ انہوں نے تو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت سہانے خواب سوچ رکھے تھے۔ وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ان ٹٹ پونجیوں کو اپنی اولاد سونپیں گی۔ وہ تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھ کر بیٹھی تھی کہ کسی بہت امیر کبیر بزنس مین خاندان میں اس کا بیاہ کریں گی، جہاں وہ اپنے گھر جیسی ہی سہولتیں دیکھے۔ لیکن یہاں تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ دامیر کی ماں، جو رشتے میں ان کی جیٹھانی لگتی تھی، بیوہ ہونے کے بعد انہیں اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ لہٰذا انہوں نے مریم کو سمجھاتے ہوئے کہا، ان کا تو اپنا کوئی گھر بھی نہیں، یہ تمہیں کہاں رکھیں گے؟ تو مریم حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما، آپ یہ بات مت بھولیں کہ یہ گھر آپ کا بھی نہیں ہے۔ یہ گھر جس کو آپ اپنا کہتی رہتی ہیں، اس میں تائی امی کا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شریف عورت ہیں، لڑائی نہیں چاہتی، اسی لیے کبھی آپ کے سامنے اف تک نہیں کی۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتی تھی۔ اس کی جرت ہے کہ وہ ہمارے سامنے یہ بات رکھ سکے؟ کیا اوقات ہے تمہاری تائی کی؟ بات صرف گھر کی نہیں ہے، ہم نے اس کا اور اس کے بیٹے کا تمام خرچہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ وہ اگر یہ گھر لے بھی لیتی تو کھاتی پیتی کہاں سے؟ تمہارے تایا کوئی ملیں چھوڑ کر نہیں مرے تھے، نہ ہی انہوں نے کچھ پیسہ ٹکا چھوڑا تھا۔ بلا کے عیاش انسان تھے۔ ٹھیک ہے، باہر کی کمائی بھیجتے رہے تمہارے بابا کو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس گھر کو بنانے میں تمہارے بابا کا زیادہ ہاتھ ہے۔ ماما، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، تو میں یاد دلاتی چلوں کہ جب یہ گھر بن رہا تھا تو اس وقت بابا کی کوئی نوکری نہیں تھی، اور وہ تایا جان کے خرچے پر ہی ہم سب کو پال رہے تھے۔ نوکری تو بہت بعد میں جا کر ان کی لگی، اور یہ گھر جسے آپ بار بار اپنا کہہ رہی ہیں نا، اس کے کاغذات اگر بابا نے اپنے نام سے نہ بنوائے ہوتے اور بروقت تایا جان کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ بابا سے ضرور اپنے پیسوں کا حساب کتاب کرتے۔
لیکن تایا جان کو زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ انکوائری کرتے کہ آخر ان کی اتنی بڑی رقم کیسے خرد برد ہو گئی۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ تایا جان نے تائی کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دی، نہ ہی اس رقم کے بارے میں بتایا جو وہ وقتاً فوقتاً بابا کو بھیجتے رہے، کیونکہ انہیں آپ لوگوں پر بے انتہا اعتبار تھا۔ لیکن آپ نے ان کے اعتبار کا خون کر ڈالا اور انہیں بتائے بغیر آرام سے ان کے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ذرا سوچیں، اگر تایا زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کے حصے پر قبضہ کر سکتے تھے؟ بلکہ آپ اس گھر کے کسی 1 انچ پر بھی اپنا دعویٰ دائر نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا وہ نہیں، بلکہ ہم اپنے دھوکے کی وجہ سے ان کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ منہ بند کرو مریم، اگر کسی نے یہ باتیں سن لی تو کیا ہوگا؟ تم یہ بات جانتی ہو، تمہارے والدین بیٹھے بٹھائے بے عزت ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیسی اولاد دے رکھی ہے جو اپنے ہی والدین کو ذلیل کرنے پر تلی ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری خاطر کیا ہے۔ یہ گھر جائیداد تمہارے لیے بنائی ہے کہ کل کو تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم نے کتنا اور عرصہ جینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو مریم کو اپنی ماں کے مگرمچھ کے آنسوؤں پر ذرا بھی رحم نہ آیا، لیکن ان کے آنسو سے برداشت بھی نہیں ہو رہے تھے تو وہ آہستہ سے بولی، امی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ بھی تو تائی امی سے اپنی نفرت کرنے میں انتہا کر جاتی ہیں۔ خدا جانے آپ کے اندر یہ نفرت کا لاوا کب ٹھنڈا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں، بلکہ میری تو ہمیشہ سے خواہش تھی کہ آپ تائی امی کے ساتھ اچھی بول چال رکھیں تاکہ وہ خود میرا رشتہ آپ سے مانگے، لیکن آپ کے اسی گھمنڈ اور نفرت آمیز رویے کی وجہ سے تائی امی کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ میرا رشتہ آپ سے مانگے۔ ارے وہ رشتہ مانگنے کے قابل بھی ہے کیا؟ اس کا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا، نہ نوکری ہے، نہ دور دور تک نوکری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اپنا کاروبار کرنے کی تو اس میں اہلیت ہی نہیں۔ تمہاری نظر بھی کہاں جا کر ٹک گئی ہے مریم؟ ایک بے روزگار لڑکے میں آخر تمہیں نظر کیا آ گیا؟ تو وہ اپنی ماں کو غصے سے دیکھ کر بولی، امی حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دامیر بہت محنتی لڑکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اور نہ بھی کھڑا ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل جل کر بھی اپنا کچن چلا سکتے ہیں۔ ارے کام کریں تمہارے دشمن، میری نازوں پلی بچی اس 2 ٹکے کے دامیر کی خاطر کچن چلانے کے لیے در در کی نوکریاں کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کان کھول کر سن لو مریم، میں تمہاری شادی ہرگز دامیر سے نہیں کروں گی۔ 1-2 جگہ پر بات کی ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، اپنا بزنس ہے، کنال پر بنی ہوئی ان کی کوٹھیاں ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک رشتے کو فائنل کرنے کا میں سوچ رہی ہوں، اور تم بھی اپنی یہ غریبوں والی سوچ نکال لو تو بہتر ہوگا۔ امی اگر آپ نے میرا رشتہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ کر ڈالا تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی، پھر بیٹھیے گا اس گھر میں شان و شوکت کے ساتھ، جب میں نہیں ہوں گی تو۔ رضیہ بیگم اپنی بیٹی کے منہ سے یہ باتیں سن کر دہل سی گئیں اور اسے ڈانٹ کر بولی، کبھی تو منہ سے اچھی بات نکال لیا کرو، اللہ نے اتنی پیاری صورت دی ہے، لیکن بات کرتی ہو تو لگتا ہے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو۔ امی میری ایک ہی بات ہے، میں نے کبھی بھی آپ سے کسی بات میں ضد نہیں کی، جیسا آپ نے چاہا میں نے ویسی زندگی گزاری، بچپن میں بھی کبھی بھی اپنی پسند کے کپڑے نہیں پہنے، آپ نے جیسے خریدے، جو رنگ میرے لیے پسند کیا چپ چاپ پہن لیا، کبھی کھانے میں ضد نہیں کی، جو پکایا کھا لیا۔ لیکن امی اس معاملے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، کیونکہ یہ میری زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے۔ دامیر کو بچپن سے جانتی ہوں، اس کی تمام عادات رویے مجھ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بائی نیچر کتنا حساس ہے، میں اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گی کیونکہ وہ خوش رکھنا جانتا ہے، لیکن ایک انجان لڑکے کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی کہ جسے میں سرے سے جانتی ہی نہیں، اس لیے میری زندگی کا فیصلہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گی۔ تو رضیہ بیگم اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش میں خاموش ہو گئی۔
وہ دامیر کو حاصل کرنے میں ضد کر بیٹھی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دامیر آسمان کا چاند بن گیا ہے کہ جس کی چاہت وہ کر سکتی ہے لیکن اسے پا نہیں سکتی۔ اسے لگا تھا کہ دامیر کا وقتی غصہ ہے، جب نکاح ہوگا اور وہ اس کے قریب ہوگی تو اس کی قربت میں وہ مچل اٹھے گا اور خود ہی اس کی طرف پیش قدمی کر ڈالے گا۔ لیکن یہاں تو دامیر کے تیور ہی الگ تھے۔ وہ سکتے کے عالم میں بھاری کامدار عروسی لباس پہنے کن اکھیوں سے دامیر کی طرف دیکھنے لگی جو صوفے پر لیٹ گیا تھا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھے کسی ضدی بچے کی طرح روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس عالم میں بھی مریم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نیند کا بہت پکا ہے، اگر اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ڈھول بھی بجائے جائے تو وہ نہیں اٹھے گا۔ لہٰذا اس نے چپکے سے اپنے لہنگے کو اٹھا کر پیر کارپیٹ پر رکھے اور دبے قدموں آہستہ آہستہ وہ دامیر کے پیروں کی طرف گئی۔ اس نے شوز نہیں اتارے تھے تو مریم اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کے شوز کے تسمے کھولنے لگی اور پھر آہستہ سے اس نے اس کے پیروں سے شوز الگ کیے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر دامیر کی طرف گئی جو سوتے ہوئے انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ایک وارفتگی کے عالم میں اسے تکے جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اس مغرور شہزادے کو ایک دن اپنا بنا لوں گی۔ وہ زخمی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اپنے پوروں پر چنتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گئی اور اپنا لباس تبدیل کرنے لگی۔ وہ چونکہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو صبح ہی صبح اس کی امی رضیہ بیگم اس کا ناشتہ لے کر آ گئی، لیکن ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب انہیں پتہ چلا کہ دامیر آفس چلا گیا ہے۔ تو وہ ہونکوں کی طرح مریم کی طرف دیکھنے لگی جو پہلی رات میں ہی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ حالانکہ یہ شادی مریم کی مرضی سے ہوئی تھی اور اس شادی کے لیے وہ جتنا ایکسائٹڈ تھی اسے دیکھ کر وہ دامیر کے لیے اپنا دل صاف کر چکی تھی اور اسے دل سے اپنا بھی لیا تھا۔ لیکن جب شادی کے اگلے دن ہی انہیں دامیر کے آفس جانے کا پتہ چلا اور دوسری جانب اپنی بیٹی کا مرجھایا چہرہ دیکھا تو انہیں لگا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے، لیکن کیا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن وہ مریم سے پوچھ کر تھک گئی تھی۔ لیکن مریم بس ایک ہی بات کرتی کہ مما میں تھک گئی ہوں، آخر شادی کا اتنا بڑا ایونٹ گزرا ہے، ایک منٹ بھی آرام کا موقع نہیں ملا، آپ تو بس ایکس رے مشین اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو رضیہ بیگم مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور جو ہی جہاں آرا ناشتے کی ٹرے اٹھائے مریم کے کمرے میں آئی تو رضیہ بیگم غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھابی یہ دامیر کو شادی کے پہلے دن ہی آفس جانے کی کیا سوچی؟ کیا بات ہے؟ کیا دامیر اپنی شادی سے خوش نہیں جو یوں میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر منہ اٹھائے چل پڑا؟ ارے رضیہ، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ مریم بیٹی اکیلی کہاں ہے؟ میں موجود ہوں نا۔ ارے آپ کی موجودگی پر کون سوال اٹھا رہا ہے بھابی؟ لیکن ایک نئی نویلی دلہن کو یوں چھوڑ کر آفس جانا بھی کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کل جہان میں لڑکے دولہا بنتے ہیں تو کیا ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ رضیہ بیگم کسی طور بھی اپنی تلخی چھپا نہ پائیں تو جہاں آرا ایک دم سے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، دراصل اس کی نئی جاب ہے، آپ تو جانتی ہیں پرائیویٹ ادارے پورے فرعون بنے ہوئے ہیں آج کل، اسی لیے رسک نہیں لیا جا سکتا۔ ارے رہنے دو بھابی، پرائیویٹ ادارے میں آپ کے دیور بھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ظلم کہیں نہیں دیکھا نہ سنا۔ لگتا ہے آپ کا بیٹا کوئی انوکھے ادارے میں کام کر رہا ہے۔ رضیہ بیگم منہ بناتے ہوئے بولی تو جہاں آرا چپ ہو گئی تو مریم نے آنکھوں میں اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ اب وہ بس کر دیں، تو رضیہ بیگم بھی خاموشی سے اٹھ کر چل دی۔ مریم نے بے دلی سے ناشتہ ختم کیا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اگلا دن ولیمے کا دن تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو موڈ دامیر نے بنا رکھا ہے وہ لوگوں سے کیسے چھپ سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر تو دولہے والی کوئی خوشی نہ تھی۔ ولیمے والے دن بھی اگر یہی مزاج رہا
تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اسے رہ رہ کر بس یہی خیال آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف محترم صبح کے گئے اب تک نہیں لوٹے تھے۔ وہ فون کر کر کے تھک گئی تھی، لیکن وہ اس کا نمبر بے دردی سے کاٹ ڈالتا۔ اب رات ہونے کو آئی اور وہ اب تک نہیں لوٹا تھا۔ اگلے دن ولیمے پر نہ جانے اس کا کون سا روپ سامنے آئے گا۔ مہمانوں سے بھی گھر بھرا پڑا تھا، اگر اس نے ولیمے پر شرکت نہ کی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ خدا خدا کر کے دامیر رات کے 10 بجے گھر آیا تو سب سے پہلے تو جہاں آرا نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی، لیکن وہ چپ چاپ ان کے سنتا رہا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن جو ہی اس کی نظر مریم پر پڑی تو اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی چچا کی بیٹی کو اپنا شریک سفر بنا کر لائے گا۔ اسے چچا اور چچی سے شدید چڑ تھی۔ جس طرح سے چچی نے امی پر عرصہ حیات تنگ کیا اور اس پر چچا کی مجرمانہ خاموشی دیکھی تو اس کا دل ہمیشہ دکھتا رہا۔ اس کی ماں ایک ملازمہ کی طرح چچا اور چچی کے کام کرتی رہی اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی ان ماں بیٹے کو ملتی رہی۔ وہ اس رشتے سے بے انتہا بدظن تھا، اسی لیے اسے مریم بھی بری لگتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مریم ہمیشہ اپنی ماں کی غلطیوں کا احساس منہ پر دلاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے دامیر اور اس کی ماں کی سائیڈ لیتی رہی، لیکن اس کے باوجود دامیر اپنے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بنا پا رہا تھا۔ بیڈ خالی دیکھ کر وہ بنا جوتے اتارے لیٹ گیا تو مریم بیڈ کی پائنتی کی طرف بیٹھ کر اس کے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ وہ ایک دم بھڑک کر اٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ اس کی گرجدار آواز سن کر ڈر گئی اور بولی، جوتے اتار رہی ہوں۔ کیوں؟ میں معذور ہوں کیا کہ اپنے جوتے نہیں اتار سکتا؟ تو وہ آہستہ سے بولی، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا تمہارا؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ کیا تم نے ہر وقت شوہر شوہر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ تمہیں بہت شوق ہے میری بیوی بننے کا؟ وہ ایک دم اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے پاس سے ہٹ جانا چاہتی تھی، لیکن دامیر نے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے اسے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس شادی سے انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ آج میں تمہارا بیوی بننے کا شوق اچھے سے پورا نہ کر دوں؟ کیا کہتی ہو؟ اس کے تیور دیکھ کر مریم ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی۔ اس کا دوپٹہ سینے سے ہٹ گیا تو اس نے فوراً دوپٹہ سینے پر ڈالا، لیکن دامیر نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر پھینکا اور مریم کی طرف لپکا تو وہ ایک دم اپنا بازو چھڑا کر باہر کی طرف بھاگنے لگی، پر اس سے پہلے ہی دامیر نے اسے پکڑ لیا اور دروازے کو کنڈی لگا کر وہ اسے کھینچتے ہوئے بیڈ کی طرف لایا اور زور سے دھکا دیا تو وہ جا کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ وہی براؤن آنکھیں تھیں جس میں اس نے اپنے لیے ہمیشہ احترام دیکھا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ رونے لگی تو دامیر طنزیہ لہجے میں بولا، بیوی بننے کا شوق ہے تو اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ اب نہیں بننا کیا تمہیں میری بیوی؟ اور ایک دم مریم کے اوپر جھکتے ہوئے غرایا تو مریم کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں تو وہ روتے ہوئے چیخنے لگی، مگر دامیر نے بے رحمی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا گمان نہ تو مریم نے کیا تھا اور نہ ہی دامیر نے۔ اس نے انتہائی بے دردی سے حق زوجیت ادا کی اور پھر الگ تھلگ ہو کر سو گیا، جبکہ مریم اپنے زخمی بدن کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں جا کر نل کو فل کھول کر سسکیاں لینے لگی۔ اس ایک بار کے بعد وہ دوبارہ مریم کے قریب نہیں آیا، نہ ہی وہ اس کمرے میں سویا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مریم کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہونے لگی تو وہ اپنی امی کے ساتھ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اسے نہ جانے کیوں کوئی خوشی نہ ہوئی۔ اسے دامیر کی اس رات کی زبردستی یاد آئی اور اس کے بعد وہ اس طرح اس سے لا تعلق بن گیا
کہ جیسے ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اس چیز نے اس کی اذیت دو چند کر دی تھی۔ جب جہاں آرا کو پتہ چلا کہ وہ دادی بننے والی ہیں تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور وہ مریم کی بلائیں لینے لگی۔ لیکن مریم کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا، اسے کوئی بات بھی خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ دامیر حسب عادت جب رات کو گھر لوٹا تو جہاں آرا نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ حیرت سے مریم کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تو جہاں آرا ایک دم سے چونک گئی اور پھر اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اس کا بڑبڑانا مریم بھی سن چکی تھی تو وہ اس کی بات پر پریشان ہو گئی، تو وہ ایک دم مریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کون ہے اس بچے کا باپ؟ تو مریم اس جملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو اس کو شدید اذیت اس رات دے ہی چکا تھا کہ وہ گھاؤ سے اپنی روح پر بھی محسوس ہو رہے تھے، لیکن ابھی جو سوال وہ کر رہا تھا اس پر وہ کانپ گئی۔ وہ دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، مریم چیخ کر بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اسی قسم کی جو تم سننا چاہتی ہو۔ تم سے ایک سوال کیا ہے تو جواب دو نا، اب گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ انتہائی شرمناک سوال ہے، اس کا میں تمہیں کیا جواب دوں؟ جہاں آرا دونوں کے مکالمے کو سن رہی تھی، لیکن نہ تو بیٹے کو چپ کرانے کی ہمت ان کے اندر تھی اور نہ ہی وہ بہو کو کچھ کہہ پا رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر رضیہ بیگم دوڑتی دوڑتی اندر داخل ہوئیں، اور جب انہیں دامیر کے سوال کا پتہ چلا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا سب کی طرف دیکھنے لگی۔ مریم کی تو حالت بری ہو رہی تھی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ دامیر نفرت میں اس حد تک کمینگی دکھا دے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اور وہ تیورا کر زمین پر جا گری۔ تو رضیہ بیگم چیخنے لگی۔ اتنے میں اس کے چچا بھاگتے ہوئے آئے اور مریم کو اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل 2 دن رہنے کے بعد مریم واپس گھر آ گئی، لیکن اس نے دامیر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور جہاں آرا سے کہا کہ وہ یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کا DNA کروائے گی تاکہ اس کے کردار پر لگا داغ دھل سکے، اور اس کے بعد وہ دامیر سے طلاق لے لے گی۔ یہ بات کر کے مریم رونے لگی تو جہاں آرا اسے تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ مریم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور دوڑ کر کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دامیر اس سارے معاملے پر بے حد خوش تھا کہ چلو اب اس کا کمرہ اس کے وجود سے خالی ہو گیا ہے اور اب وہ سکون سے اس میں سو سکے گا۔ لیکن وہ جو ہی بیڈ پر لیٹا، اسے ایک دم سے مریم کا خیال ستانے لگا۔ وہ چچی سے نفرت کرتے کرتے اس مخلص لڑکی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا گیا تھا اور اسے پتہ ہی نہ چلا، حالانکہ مریم نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ جب کبھی چچی کی بات نہ ماننے پر جہاں آرا اس کا کھانا بند کر دیتی تو یہ مریم ہی ہوتی تھی جو اپنے حصے کا کھانا چپکے سے لا کر اسے کھلا دیتی۔ جب بھی چچی اسے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بازار کے کاموں کے لیے بھی دوڑاتی تو تھکا ہارا جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا تو ٹھنڈا پانی لیے وہ اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی۔ جہاں آرا جب بھی بیمار ہوتی تو وہ راتوں کو جاگ جا کر ان کی تیمہ داری کرتی۔ جانے کیوں مریم کا ہر چھوٹا بڑا کام اسے یاد آنے لگا تو وہ کروٹ پر کروٹ لینے لگا، لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس کے ساتھ صرف چند دن رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جنم جنم سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے جو مریم کے ساتھ کیا سو کیا، لیکن جو اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اب اس پر اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ اسے لگنے لگا کہ وہ مریم کے بغیر مزید نہیں رہ پائے گا، لیکن برا ہو اس کی انا کا جو اسے اس کے قریب نہیں جانے دے رہی تھی۔ جہاں آرا اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح وہ خود گئی ہے واپس بھی خود ہی آ جائے۔ جہاں آرا کئی بار مریم کو منانے کے لیے بھی گئی، لیکن اس نے انکار کر ڈالا۔ اس دوران کئی بار اس کا سامنا مریم سے ہوا
مگر مریم اسے دیکھ کر منہ موڑ لیتی تو یہ بات اسے اور زیادہ اشتعال دیتی۔ جہارا نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ اسے منا لے، لیکن وہ انتہائی لاپرواہی سے بولا کہ وہ مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہے، تو جہارا خاموش ہو جاتی۔ ایک رات ایمرجنسی میں مریم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا تو دامیر کو شدید تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں جہارا کا فون اس سے آیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لے، آ کر اس سے مل لو۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے آپریشن تھیٹر بھیج دیا گیا تھا۔ مریم کے خامند ہونے کے ناطے جب اسے پیپر سائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ دل ہی دل میں مریم کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسے اپنی زیادتیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ مریم کو بھی ہوش آ گیا تھا تو وہ ڈاکٹر کی اجازت سے مریم کو دیکھنے کے لیے جب اندر گیا تو مریم کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ میں تھوڑی سی ٹھیک ہو جاؤں تو اس کا DNA کراؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ شرمسار ہو گیا اور فوراً جھولے سے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں بھر کر بولا، مجھے کسی DNA کی ضرورت نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ اس کی بات سن کر مریم رونے لگی۔ اور ہاں، یہاں سے سیدھا میرے گھر چلنا ہے، یعنی ہمارے گھر۔ اب ہم ساتھ رہیں گے۔ اور ہاں، مجھے معافی مانگنی نہیں آتی، ذرا تربیت کی کمی ہے، وہ تم گھر جا کر پوری کر دینا۔ تو اس کی بات سن کر مریم بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس قدر بدل جائے گی۔